توحید عبادت سے ریلیٹڈ تھوڑی سی بات ضروری ہے، کیونکہ ہم ابھی تمہید میں ہیں، آگے جب داخل ہوں گے کتاب میں تو پھر ہمیں یہ مسائل رہ جائیں گے، دوبارہ آتے ہوئے پھر آپ بھی بور ہوں گے، کہیں گے ہم نے اتنی بڑی کتاب پڑھ لی، اب چھوٹے چھوٹے مسائل کیسے پڑھیں ہم. ہاں تو یہ توحید عبادت میں ہم نے کیا کہا تھا؟ توحید الوہیت کی تعریف کیا ہے؟ افراد اللہ تعالی بافعال العباد، بندوں کے افعال کو ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خالص کر دینا. یہی حکم دیا نا اللہ تعالیٰ نے، وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء. یہ بندوں کے افعال عبادت ہیں. کیسے بنتے ہیں؟ ہماری زندگی عبادت کیسے بنتی ہے؟ مفہوم عبادت جب تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گا ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آ سکتی. عبادت کے دو مفہوم ہیں. بمعنی تعبد، التعبد، التعبد اردو میں ہم کہتے ہیں بندگی. اور دوسرا ہے المتعبد بہ. یہ میں شیخ ابن العثیمین رحمہ اللہ کے کلام سے وضاحت کر رہا. المتعبد بہ، على وزن التفاعل. التعبد اس کا مفہوم مطلب کیا ہے؟ التذلل، التذلل، عاجزی و انکساری. جو ہم اردو کے الفاظ ہیں ویسے بیچارے خشک سے الفاظ ہیں، تھوڑا وزن اٹھا سکتے ہیں عربی کے الفاظ کا. اگر عربی ٹو عربی اب سمجھتے تو کتنی جلدی ہم آگے نکل چکے ہوتے. تو اردو کے الفاظ میں سمجھانے کے لیے اگر ہمارے پاس مطلب مالٹا ہے نا، اس کا سارا شربت نہیں دے سکتے آپ کو ایک لفظ میں، سارا جوس تھوڑا سا ملے گا آپ کو. اگر عربی ٹو عربی لیں گے تو آپ تازہ مالٹا کھائیں گے. التذلل للہ عز وجل بفعل اوامرہ. التذلل للہ عز وجل، اللہ عز وجل کی عاجزی و انکساری وہ کس طرح ہوتی ہے؟ کمر جھکا کر. ہاں تھوڑا بوڑھا سا بن جائے آدمی جوان ہونے کے باوجود بھی، اور تسبیح رکھ لے، بس دھیما دھیما بولے. ہاں عاجزی آ گئی ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے ڈنڈا چبھو دیا اس کو. نوجوان تھا اور یوں جھک کے چل رہا تھا، تقوی آ گیا. انہوں نے کہا یوں کیا نا اس کی کمر سیدھی ہوگی. انہوں نے کہا یا ہاذا، یہ تقوی نہیں ہے، عاجزی انکساری یہ نہیں ہے. وہ تو آپ کے افعال اعمال سے ظاہر ہوگی. آپ کتنے اللہ کے آگے عاجز و انکسار ہیں. آپ کی اطاعت سے پتہ چلے گا کہ آپ اللہ کے احکامات کو کس قدر عزت و احترام سے دیکھتے ہیں. آپ کے نزدیک اللہ کے حکم کی کیا عظمت ہے. آپ اللہ سے تو محبت کرتے ہیں اور اس کا حکم سنتے ہیں، ادھر سے سنتے ہیں یہاں سے نکال دیتے ہیں. ذرا بھی پسینہ نہیں آتا ہے آپ اللہ کے حکم کو توڑتے ہوئے. ہاں اور وہ ٹرین گزارتا ہے مزار کے سامنے سے، بھولتا نہیں ہے کہ یہاں مزار ہے. رات کے اندھیرے میں اسے پتہ ہے یہاں ایک مزار ہے، الارم دیتا 5
سلامی دیتا ہے، اسے ڈر ہے کہ اگر بغیر سلامی کے میں گزر گیا ٹرین لے کر، آگے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ یہ جو ڈر ہے، اور اس ڈر کی وجہ سے وہ ایک فعل کام کرتا ہے، ایک فعل کا ارتکاب کرتا ہے، یہ عبادت ہے، اور یہ اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے تو صرف یوں جھک گئے، اور کام سارے غیر اللہ کے لیے کیے ہیں، جھک کر دکھانا اللہ کو، اللہ کے التذلل للہ عز وجل بفعل اوامرہ۔ وترک نواہیہ۔ اوامر آپ اردو میں سمجھتے ہیں الحمدللہ، اوامر اور نواہی اس کے اوامر یعنی احکامات، نواہی جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے۔ یہ دو ہی قسم ہیں، ایمان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، فعل و ترک، کرنے کے اعمال ہیں اور چھوڑنے کے اعمال ہیں۔ ساری زندگی ہماری اسی کے اندر محصور ہے، کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو آپ کہیں نہ یہ کرنے کا نہ چھوڑنے کا ہے۔ کرنے کے اعمال کے 3 درجے ہیں، فرض، مستحب، نفل، سنت، ایک ہی لیول، ایک ہی چیز ہے، فرض، سنت، یا اس میں نفل بھی آ گئے، جو عبادت کے لیے ہم اعمال کرتے اور ہوتے فرض نہیں ہیں۔ اور تیسرا ہے مباح، کہ وہ بھی اللہ نے آپ کو لیے مباح کیا ہے، تو آپ کھاتے پیتے ہیں، سوتے پیتے ہیں اپنے، اگر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے شریعت میں بھی اتار دیتا کہ اس ٹائم کھانا ہے، اور اس ٹائم اگر یہ ٹائم گزر جائے پھر نہیں کھا سکتے، ہاں، جس طرح سحری کا ٹائم ہمیں تھوڑا ہماری ٹریننگ کروائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس طرح بھی اس حد تک بھی کی جائے گی، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کھانے سے روک دے تو رکنا پڑے گا۔ سحری بند ہوئی، کھانے سے رک گئے، لیکن عام معمول کی زندگی میں ماہ رمضان کے علاوہ اور روزہ کھلنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوٹ دی ہوئی ہے، جب مرضی کھاؤ، جتنا مرضی کھاؤ، اسراف نہیں کرو، کلو واشربو ولا تسرفو، جب مرضی سو۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ٹائم بنا دیتے سونے کا بھی، کھانے پینے کا بھی، اتنا پانی پینا، اس سے کم بھی نہیں پینا اور اس سے زیادہ بھی نہیں پینا، کیا حالت ہوتی، دوڑیں لگی ہوتی بس۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی مرضی پر چھوڑ دیا، نہ فرض بنایا ان چیزوں کو، نہ حرام کیا ہمارے لیے، اور نہ اس طرح نہ سنت نفل کا درجہ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ اس کو کر کے دوسروں پر جو ہے نا فخر کرتے پھرے، ہم تو عبادت کر رہے اور تم تو عبادت نہیں کر رہے۔ جیسے مرضی کھاؤ پیو، اس کو مباح کہتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ چاہتا تو حرام کر دیتا ہمارے لیے۔ تو یہ فعل اور ترک، اس کو بھی نوٹ کریں، یہ ہے فعل اور ہے ترک۔ اللہ کے اوامر جو ہے اس سے فرائض کا بھی پتہ چلتا ہے، اور عبادات کا، نوافل عبادات کا پتہ چلتا ہے، اور مباح کا پتہ چلتا ہے۔ اور ترک، نواہی سے پتہ چلتا ہے ہمیں، نواہی اردو میں کہتے ہیں اوامر و نواہی، امر و نہی۔ نواہی سے پتہ چلتا ہے کیا چیز حرام ہے، اور ایک اور درجہ ہے مکروہ، حرام اور مکروہ۔ تو یہاں کتنی چیزیں ہوئیں فعل میں کتنی چیزیں ہوئیں؟ فرض، نفل میں سنتیں سب آ گئیں، اور مباح۔ اور ترک میں 2 چیزیں ہیں، حرام، مکروہ۔ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عاجزی اختیار کرنا، اس کے اوامر کو بجا لا کر اور اس کے نواہی کو چھوڑ کر۔ یعنی زندگی اس طرح گزارتا ہے، اس چیز کے درمیان میں رہ کر گزارتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ میرے لیے جائز ہے یا میرے لیے حرام تو نہیں ہے، پھر دیکھتا ہے میرے لیے فرائض کیا، میرے اوپر کیا فرض عائد ہوتا ہے، میرے پاس پریشان ہے، کہتا ہے میرے پاس
اللہ نے بڑا مال دیا ہے، زکوٰۃ کتنی نکالوں، کیوں پریشان ہوا؟ کوئی اس کو نیب والے پکڑ لیں گے بعد میں اگر زکوٰۃ نہیں نکالے گا، کوئی اور ٹیکس نہیں دے گا تو کوئی پکڑ لیں گے، یعنی زکوٰۃ نہیں، اس کے دل میں آیا ہے کہ یہ میرے اوپر فرض ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے، اس لیے مسئلہ پوچھتا پھر رہا، اور بلکہ حساب نہیں آ رہا تو حساب کرواتا پھر رہے کہ کسی طرح یہ مال نکل جائے۔ یہ عبادت ہے، یہ جو یہ جو اس کی یہ سوچ ہے، اس سوچ کی بات ہو رہی ہے یہاں تعبد میں، یہ عبادت ہے، اس کے لیے ہمیں اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ زکوٰۃ جب نکالے گا وہ اس کا ایک عمل ہے، وہ پیسہ جو زکوٰۃ کا ہے وہ ایک عمل ہے، وہ زکوٰۃ وہ اس ڈیفینیشن میں آئے گا، یہاں آئے گا۔ وہ اعمال جو ہیں، جو فرائض ہیں، نوافل ہیں، مباح ہیں، حرام ہیں، مکروہ، وہ یہاں آئیں گے۔ یہاں بات ہو رہی ہے آپ کے مائنڈ سیٹ کی کہ آپ جو ہیں عبادت گزار بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور ساری زندگی آپ کی اسی میں، کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کا بزنس بھی اس میں ہے، آپ جو مرضی کریں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین پر جو کچھ بھی ہے تمہارے لیے پیدا کیا۔ حرام صرف تھوڑی سی چیزیں ہیں، اور مکروہ یہ بھی چند چیزیں ہیں، باقی سب کچھ آپ کے لیے۔ فرائض بھی تھوڑے سے ہیں، باقی نوافل عبادات بھی تھوڑی سی ہیں۔ یہ عرفے کا روزہ آ گیا، صدقہ خیرات کے لیے آپ کے لیے راستہ کھولا ہوا ہے بہت زیادہ، اور پھر مباح جو ہے ساری زندگی آپ کی مباح میں گزرتی ہے۔ کہاں جانا ہے آپ نے؟ سائنسدان بننا ہے، بن جائے، آپ مباح راستہ اختیار، صرف حرام سے بچیں۔ آپ نے بہت بڑا بزنس مین بننا ہے، پورے ملک کا، کئی ملکوں میں آپ نے تجارت پھیلانی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بس یہ حرام سے بچیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ دنیا داری ہے، یعنی فرائض کا اہتمام کریں۔ نوافل آپ کے لیے ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، آپ کو اللہ کے قریب ہونے کے لیے ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، اور باقی زندگی مباح ہے آپ کی۔ لیکن یہ مباح جب آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ میرے لیے کھانا الحمدللہ حلال ہے، میں کھا سکتا ہوں، جب آپ اس مباح میں یعنی جائز ناجائز حلال حرام کی جب تمیز کرتے ہیں، وہ بھی اسی کے کانسیپٹ میں آتی ہے۔ عبادت ہے، آپ مسلمان ہیں، اس کا مطلب آپ مسلمان ہیں، مسلمان کا مطلب موحد ہیں، متبع ہیں، کہ آپ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ حرام ہے تو آپ فوراً چھوڑ دیتے ہیں۔ بفعل اوامرہ و ترک نواہیہ محبۃ و تعظیما۔ ایک اور چیز اس کے ساتھ ہے، یہ سارے کام کیوں کرتے ہیں آپ؟ یہ سارے عاجزی کیوں اختیار کی؟ تو ایک فعل ہے، تذلل جو آپ کا، وہ آپ کے عمل سے ظاہر ہوگا، عمل بتا رہے ہیں آپ، یہ عمل ہے آپ کا، اور فعل و ترکن۔ لیکن اس کے پیچھے کون سا جذبہ کار فرما ہے؟ وہ اللہ کی محبت اور اس کی تعظیم، اس میں آپ وہ محبت کے عبادت کے ارکان ہیں۔ محبتاً و تعظیماً، اس کی محبت میں اور اس کی تعظیم میں۔ اور المتعبد بھی، یہ جو آپ نے اکثر کتابوں میں اصول ثلاثہ پڑھتے ہوئے، بنیادی کتابیں پڑھتے ہوئے عبادت کی تعریف پڑھی ہے، ہوا اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ۔ المتعبد بھی، اس میں وہ عمل اس سے مراد ہے وہ عمل جو آپ بجا لائے ہیں۔ آپ کا عمل یہاں تھا، آپ جو اعمال کرتے ہیں اور جو حرام سے بچتے ہیں، وہ آپ کا اعمال کو بجا لانا، احکامات کو بجا لانا اور حرام کاموں سے بچنا، یہ جو آپ کا کانسیپٹ یا مائنڈ سیٹ ہے، یہ اور اس کے پیچھے جو محبت و تعظیم کار فرما ہے، یہ جذبہ،
یہ عبادت کا ایک معنی یہ ہے، اس کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے۔ باقی اعمال جو ہیں جو کوئی فرض درجے کا ہوتا ہے، کوئی نفل کا، مباح یا چھوڑنے کے اعمال، تو وہ اعمال ان کو بھی عبادت کہتے ہیں۔ مثلا نماز کو پڑھنا وہ اس تعریف میں آتا ہے، نماز کو پڑھنا کیونکہ وہ فرض ہے اس لیے میں پڑھتا ہوں، تو یہ آپ کا یہ جو عقیدہ ہے نماز کو پڑھنے کا، یہ اسے تعبد کہتے ہیں۔ عبادت کا ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی اس نماز کو ہی آپ عبادت کہہ رہے ہیں۔ ایک ہے نماز کو کے عمل کو آپ بجا لاتے ہیں اس محبت و تعظیم میں آ کر، وہ عقیدہ آپ کا، جس عقیدے کی وجہ سے آپ نماز پڑھتے ہیں، جس نظریے کی وجہ سے آپ جس محبت اور تعظیم میں آ کر آپ اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں، چاہے وہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، کوئی بھی عمل ہے، وہ جو نظریہ، جو جذبہ ہے آپ کا، اسے عبادت کہتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے اعمال بہت تھوڑے ہوں، لیکن آپ کا نظریہ بہت سینہ شرح صدر ہے، آپ کی بہت، آپ کو مفہوم عبادت کا بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے شرح صدر عطا فرمائی ہے۔ تھوڑے سے عمل، یہ اعمال کا تو یعنی اس سے بھی زیادہ وزنی یہ آپ کا عقیدہ ہے۔ عمل تو وما توفیق الا باللہ، اللہ تعالیٰ نے اعمال میں فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اس کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہر بندے کی استطاعت ایک لیول کی نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی پر بھی اس کی وسعت، طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو یہ اعمال کی بات ہوگی، اور وہ اعمال جو ہیں وہ دو قسم کے ہیں، اقوال و افعال۔ یعنی لفظ عبادت ایسا جامع لفظ ہے جس میں انسان کے وہ تمام اقوال اور افعال آ جاتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، یحبہ اللہ و یرضاہ۔ اور یہ اقوال اور افعال جو ہے یہ اس جسم سے صادر ہوتے ہیں، اور اس کے 3 ایئرپورٹ ہیں۔ جو ہی آپ عمل کرتے ہیں وہ فوراً پرواز پکڑتا ہے، اوپر جاتا ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، نیک اعمال بندے کے پیش ہوتے ہیں اللہ کے بارگاہ میں، لیکن وہ یہ پورا ایک خطہ ہے، اس میں 3 پلیٹ فارم ہے، ایئرپورٹ ہے جہاں سے اعمال نکلتے ہیں، اور وہ سارے ان 2 لفظوں کے اندر ہم ان کو بیان کرتے ہیں اقوال اور افعال میں۔ وہ ہے زبان، ظاہری اعضاء، ظاہر بندے کا، اور دل، یہاں سے یہ صادر ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہر وہ عمل، فعل اور قول، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی، جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اب یہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس فعل سے محبت کرتا ہے؟ تو لہٰذا یہ عبادت بن جائے گا۔ اب دیکھیں ہماری زندگی ساری ان 5 قسم کے کاموں میں محصور ہے، چاہے آپ کہیں بھی دنیا کے کسی خطے میں رہتے ہیں اور دنیا کے کسی بھی فیلڈ میں آپ موجود ہیں۔ یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ 5 ان کو کہتے ہیں، یہ جو 5 چیزیں میں نے لکھوائی ہیں ان کو کہتے ہیں احکام شریعت۔ احکام شریعت یعنی شریعت کی روشنی میں ہمارے اقوال افعال یہ جو ہیں ان کو ان 5 احکام میں محصور کر دیا اسلام نے۔ آپ کا کوئی بھی فعل، کوئی بھی قول، کوئی بھی عمل، چاہے وہ دنیا داری آپ سمجھتے ہیں اس کو، وہ ان سے باہر نہیں ہے۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یا تو وہ فرض ہوگا، یا وہ نفل ہوگا، یا وہ مباح ہوگا، ورنہ پھر حرام ہے یا مکروہ ہے، چھٹا کوئی کام نہیں ہے۔ تو اس میں مین چیز ہے کہ وہ اقوال اور افعال جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب آپ کو اس کا شعور ہو، اور یہ شعور یہ بھی عبادت ہے،
یہ شعور بھی عبادت ہے کہ آپ ہر قدم پر دیکھیں کہ میرے اوپر یہ فرض ہے یا نفل ہے یا مباح ہے یا حرام تو نہیں کہیں. یہ شعور جو ہے یہ عبادت ہے. اور اس شعور سے پتہ چلتا ہے کہ کون سے وہ اعمال ہیں، میرے اعمال جو میری ذات سے تعلق رکھتے ہیں، میری زندگی میں کون سی ایسی چیزیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن کو پسند کرتا ہے، کون سی ایسی چیزیں جن سے اللہ نفرت کرتا ہے، تو میں اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کروں گا. کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں. اور ہم جب چیپٹر میں جائیں گے نا اسماء و صفات میں، وہاں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے 2 ارادے ہیں، ارادہ کونیہ، ارادہ شرعیہ. ارادہ کونیہ کہ اللہ چاہتا ہے، اللہ نے ایک بندہ بیمار ہو گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے بیمار ہوا ہے، مشیت سے بیمار ہوا ہے، اور اس میں کسی کا اختیار نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو پیدا کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ابلیس کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کفر کو پسند نہیں کرتا، کفار کو پسند نہیں کرتا. ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقین کو پسند کرتا ہے، لیکن فاسق فاجروں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. تو مطلب اللہ کے 2 ارادے ہیں. ان کو پیدا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے. ابلیس کو پیدا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اسے چاہتا ہے، بلکہ یہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے جس میں حکمتیں ہی حکمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو بھی کیا ہے، چاہے وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ نے چیز پیدا کر دی ہے. اس کا مطلب اس میں حکمتیں ہیں. اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، مثلا جو چیزیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے وہ شریعت میں بتائی گئی ہیں، شریعت سے باہر کہیں سے بھی نہیں ہمیں پتہ چل سکتا. وہ انبیاء پر وحی آئی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں کہ یہ چیز اللہ پسند کرتا ہے، یہ چیز نہیں پسند کرتا. تو شریعت کا کوئی بھی حکم جب ہمیں پتہ چلے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ پسند کرتا ہے. 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس کا مطلب اللہ یہ پسند کرتا ہے، اور اللہ جو پسند کرتا ہے وہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے وہ کام کرنے میں. ہمارے لیے نفل بنائے ہیں، یہ رات کو تہجد پڑھ سکتے ہیں آپ، حالانکہ فرض نہیں ہے. پتہ چلا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے ان اعمال سے، تو میں بھی کروں گا، میں کوشش کروں گا یہ اعمال کروں. اور کسی حرام کے بارے میں پتہ چلا تو پتہ چل گیا کہ شریعت نے کسی چیز کو حرام کہا ہے، تو پتہ چل گیا اللہ اس چیز سے نفرت کرتا ہے. تو ان احکام شریعت کی روشنی میں جب آپ اپنے اقوال، افعال، اور اس پر اگلی کلاس بہت اہم ہے. اگر آپ نے مزید اس چیز کو سمجھنا ہے، اس کا پورا نقشہ بناؤں گا، اور وہ ایئرپورٹ دکھاؤں گا آپ کو جہاں سے آپ کے، اور اس کے علاوہ کہیں سے بھی آپ کا عمل نہیں نکلتا، اور وہاں سے آپ کے اعمال صادر ہوتے ہیں، چاہے وہ گناہ ہیں چاہے وہ نیکیاں ہیں. اور آپ بالکل اپنے کنٹرول میں، آپ کی زندگی آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی کو اللہ کی عبادت بنا سکتے ہیں، اور اپنی پوری زندگی میں سے ان سارے اعمال کو چن کے نکال کے باہر پھینک سکتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے. کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے، وہ اس کو سمجھنے کے بعد آپ کو نظر آئے گی. تو یہاں ہمارے اقوال اور افعال کا ذکر ہو. یہ اقوال اور افعال، ان کو بھی عبادت کہتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہوا، ایک ہے نماز پڑھنا وہاں اس میں آتا ہے عبادت. آپ نمازی ہیں، آپ کا نمازی ہونا یہ عبادت ہے. آپ کا زکوٰۃ پابندی سے دینا، روزے رکھنا، روزے دار ہونا یہ عبادت ہے. اور وہ نماز جو آپ پڑھتے ہیں وہ آپ کا عمل ہے. وہ روزہ، وہ صدقہ جو آپ نے دیا ہے، آپ نے ٹائم پر دیتے ہیں، وہ بھی عبادات ہیں، وہ اعمال ہیں. اور آپ کا نمازی ہونا، آپ کا فرما بردار ہونا، اللہ تعالیٰ کا دیندار ہونا، یہ الگ ایک عبادت ہے. سوئے ہوئے اس وقت یہ آپ عبادت میں جا رہے ہیں، بڑی تیز ڈرائیونگ کر کے جا رہے ہیں، آپ کی عبادت کہیں نہیں جھڑی. آپ کی عبادت آپ کے ساتھ، آپ موحد آدمی، آپ عبادت میں، کیونکہ آپ نمازی ہیں. آپ کا نمازی ہونا عبادت ہے. حرام حلال کی تمیز کرتے ہیں. حلال جو کھایا وہ الگ عمل ہے، وہ بھی عبادت ہے. حلال اور حرام سے بچنا، تو آپ کا حلال حرام سے بچنا، تمیز کرنا، یہ عبادت ہے.
تو وہ افعال بھی عبادت، کبھی لفظ عبادت استعمال ہوتا ہے اس عمل کے لیے، کبھی لفظ عبادت استعمال ہوتا ہے آپ کے اس نظریے کے لیے جس پر آپ رہ کر اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم توحید کے لیے، اسلام کے لیے ہمارے سینے کو کھول دے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس بندے کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، وہ اسلام یہ ہے، توحید ہے۔ تو اگر اس کے لیے سینہ کھل جائے تو دنیا میں انسان جنت کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، حلاوت ملتی اسلام کی خوشی نصیب ہوتی ہے۔ جیسا صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑی خوشی تھی اسلام کی، اور اس سے بھی بڑھ کر خوشی اس دن ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو لہٰذا اسلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور ان کے پیروکاروں سے محبت کرنا یہ بڑی نعمت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔